بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارا سبق نمبر 20 ہے۔ آج کے سبق میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ علم الکلام میں فلسفہ کیسے داخل ہوا اور اہل حق اشاعرہ ان کی بنیاد کیسے پڑی اور یہ کس طرح سے وجود میں آئے۔ اہل حق تو پہلے بھی تھے، لیکن اشاعرہ اس کی تدوین کیسے ہوئی؟ اگر کوئی یہ کہے کہ اشاعرہ ہی اہل حق ہیں اور ان سے پہلے اشاعرہ کا وجود نہیں تھا، تو کیا ان سے پہلے جو لوگ تھے وہ اہل حق نہیں ہیں؟ تو یہ بات اس لیے درست نہیں ہے کہ دیکھیے، قراءات سبعہ متواتر قراءات ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے تواتراً ثابت ہیں، لیکن ان قراءات کی ہم نسبت خاص امام کی طرف کرتے ہیں کہ یہ حفص عن عاصم کی قراءت ہے، یہ ورش عن نافع کی ہے، یہ دوری کی ہے، یہ کسائی کی ہے، یہ حمزہ الکسائی رحمۃ اللہ علیہم جو قراء ہیں اور روات ہیں ان کی طرف نسبت اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے تدوین کی، ان قراءات کو مدون فرمایا اور ان کے اصولوں کو، قواعد کو جمع کیا۔ اسی طریقے سے اشاعرہ اور ماتریدیہ ان کی طرف بھی نسبت علم الکلام کے تدوین ہونے کے لحاظ سے ہے، جبکہ حق اور اہل حق ان سے پہلے بھی موجود تھے۔ اب علم الکلام میں فلسفہ کیوں کر اور کیسے داخل ہوا؟ تو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ثم انہم توغلوا فی علم الکلام، کہ فلاسفہ، یہ معتزلہ کے جو متکلمین ہیں، توغلوا فی علم الکلام، یہ مشغول ہو گئے علم الکلام میں، وتشبثوا باذیال الفلاسفہ، اور فلاسفہ کے دامن سے یہ چپٹ گئے، لپٹ گئے، فلاسفہ کو انہوں نے مضبوطی سے تھاما، فلاسفہ کے راستے پر چلنا شروع ہوئے، فی کثیر من الاصول، اور بہت سے فلاسفہ کے اصولوں کو انہوں نے لازم پکڑا، وتشبثوا باذیال الفلاسفہ فی کثیر من الاصول، بہت سے اصولوں میں فلاسفہ کے دامن سے لپٹ گئے اور ان کے طریقے پر چلنے لگے، وشاع مذہبہم، اور ان کا مذہب پھیل گیا، فیما بین الناس، لوگوں کے درمیان مشہور ہو گیا اور پھیل گیا، الی ان قال الشیخ ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ لاستاذہ ابی علی الجبائی، یہاں تک تو بات تھی کہ علم الکلام میں فلسفہ کیسے داخل ہوا، یہاں سے اگلی عبارت کا، اگلے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اشاعرہ کی بنیاد کیسے وجود میں آئی۔ فرماتے ہیں الی ان قال الشیخ ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ، کہ حضرت نے اپنے استاد سے، امام اشعری نے اپنے استاد ابو علی الجبائی سے کہا، کیا کہا؟ یہ ایک اہم سوال تھا اور ایک مناظرہ بھی تھا جو استاد اور شاگرد یا باپ اور ستیلے بیٹے اور ستیلے باپ کے درمیان ہوا۔ یہ سوال، یہ مناظرہ کیا ہے؟ امام اشعری رحمہ اللہ سوال کر رہے ہیں ما تقول فی ثلاثة اخوہ، کہ آپ ان 3 بھائیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مات احدهم مطیعا، ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا اطاعت کی حالت میں کہ وہ اپنے اللہ کا فرما بردار تھا، والآخر عاصیہ، اور دوسرا مر گیا گناہگاری کی حالت میں، گناہ کرتے ہوئے، والثالث صغیرا، اور تیسرا تو نابالغ مر گیا، بچہ تھا، اس کو تو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ اطاعت کرتا یا نافرمانی کرتا، چونکہ وہ بڑا ہی نہیں ہوا، بچپن میں ہی مر گیا، تو اس کے اچھے یا برے کاموں کا وہ تو مکلف ہی نہیں تھا، مرفوع القلم تھا۔ اب ان 3 کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے؟ اور بالخصوص یہ تیسرے بچہ جو نابالغ مر گیا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو ابو علی الجبائی نے کہا فقال ان الاول یثاب بالجنہ، پہلے کو تو جنت ملے گی، وہ اطاعت کرتے ہوئے گیا ہے، نیک ہے، فرما بردار ہے، اور الاصلح للعباد فهو واجب علی اللہ، جو بندے کے لیے زیادہ اچھا ہو، بہتر ہو، وہ اللہ پر واجب ہے، تو ما هو الاصلح للعباد فهو واجب علی اللہ، تو اطاعت کرنے والا دنیا سے جب گیا تو اس کو اطاعت کا بدلہ ملنا چاہیے، تو یثاب بالجنہ، وہ نیکوکار مرا، اس کو ثواب ملے گا، جزا ملے گی جنت سے، والثانی یعاقب بالنار، دوسرا عاصی مرا تو اس کو سزا ملے گی، اس کو سزا دی جائے گی آگ سے، یعنی جہنم میں داخل ہوگا، والثالث لا یثاب ولا یعاقب
تیسرے کو نہ ثواب ملے گا نہ سزا ملے گی، نہ اچھا بدلہ ملے گا نہ برا بدلہ ملے گا، نہ جنت ملے گی نہ جہنم ملے گی۔ قال الاشعری، امام اشعری رحمہ اللہ نے سوال کیا، فَإِن قَالَ الثَّالِثُ، اگر یہی بات ہے کہ الاصلح للعباد واجب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر، اگر اس تیسرے نابالغ بچے نے کہہ دیا یا ربی، اے میرے رب، امتنی صغیرا وما ابقیتنی الی ان اکبر فاؤمن بک، آپ نے مجھے بچپن میں موت دے دی اور مجھے باقی نہیں رکھا یہاں تک کہ میں بڑا ہوتا، فاؤمن بک واطیعک فادخل الجنۃ، میں آپ پر ایمان لاتا، آپ کی فرمان برداری کرتا اور جنت میں داخل ہو جاتا۔ ماذا یقول رب تعالی، تو اس تیسرے بچے کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالی کیا جواب دیں گے؟ فقال، تو ابو علی الجبائی نے کہا، یقول رب، اللہ تعالیٰ کہیں گے، انی کنت اعلم انک لو کبرت لعصیت فدخلت النار، کہ میں جانتا تھا اگر تو بڑا ہو گیا تو تو گناہ کرے گا، گناہگاری نافرمانی کرے گا، فدخلت النار، اور تو جہنم میں داخل ہوگا، تو تیسرے کے لیے بہتر یہی تھا کہ وہ بچپن میں مر جائے۔ فکان الاصلح لک ان تموت صغیرا، تو تیسرے بچے کے لیے، نابالغ کے لیے بہتر یہی تھا کہ وہ صغیراً بچپنے کی حالت میں ہی مر جائے۔ قال الاشعری، امام اشعری نے کہا ٹھیک ہے، اس کے لیے اصلح یہ تھا کہ وہ بچپن میں مر جائے۔ فإن قال الثانی، اگر دوسرا جو کافر مرا وہ یہ کہے، یا ربی لم لم تمتنی صغیرا، اے میرے اللہ تو نے مجھے بچپن میں موت کیوں نہ دی، لئلا اعصی لک، لئلا اعصی، تاکہ میں آپ کی نافرمانی نہ کرتا، فلا ادخل النار، اور میں جہنم میں بھی داخل نہ ہوتا۔ فماذا یقول رب تعالی، اللہ تعالیٰ کا اس کے متعلق کیا جواب ہوگا؟ فبہت الجبائی، تو یہاں پر ابو علی الجبائی حیران ہو گئے، خاموش ہو گئے اور ان کے پاس جواب نہ تھا۔ وترک الاشعری مذهبه، امام اشعری نے اپنے معتزلہ کے مذہب کو خیر بات کہا، واشتغل هو ومن تبعه، اور امام اشعری اور ان کے متبعین یہ مشغول ہو گئے بإبطال رأی المعتزلہ، معتزلہ کی رائے کو باطل کرنے کے معتزلہ کی رائے کو باطل کرنے میں مشغول ہو گئے، یعنی معتزلہ کو ان کے مذہب پر رد کرنے میں مشغول ہو گئے۔ وإثبات، اور مشغول ہو گئے امام اشعری اور ان کے پیروکار بإثبات ما ورد به السنہ، بإثبات یعنی یہ عطف ابطال پر ہے، اور یہ مشغول ہو گئے ما ورد به السنہ، جو سنت میں وارد ہوا اس کو ثابت کرنے میں، ومضى علیہ الجماعہ، اور اسی پر ان کا مسلک چلتا رہا، جماعت چلی، فسموا اہل السنت والجماعہ، اور ان کو اہل سنت والجماعت کا نام دیا گیا، کیونکہ یہ جماعت صحابہ پر بھی ہیں اور یہ اس بات سنت پر بھی ہیں، تو یہ اہل سنت بھی ہوئے اور جماعہ بھی ہوئے، ان کو اہل سنت والجماعت کا نام دیا گیا۔ اب اس پیراگراف میں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے دو باتوں کو ثابت فرمایا ہے، ایک تو یہ کہ علم الکلام میں فلسفہ کیسے داخل ہوا، تو اس کی توجیہ یا اس کا جواب یہ دیا گیا کہ علم الکلام انہم توغلوا، باب تفاعل سے ہیں کہ معتزلہ علم الکلام میں ایسے مشغول ہوئے، وتشبثوا باذیال الفلاسفہ، اور وہ اس طرح لپٹ گئے، چمٹ گئے فلاسفہ کے دامن سے، فی کثیر من الاصول، بہت سارے اصولوں میں، بہت سارے احکام میں فلاسفہ کے نقش قدم پر چلنا شروع ہوئے، تو وشاع مذہبهم فیما بین الناس، تو جب معتزلہ نے دامن فلاسفہ کو پکڑ لیا اور ظاہر بات ہے کہ ان کی اصولوں کو منبعا لینے لگے، تو یہیں سے شاع مذہبهم فیما بین الناس، اور معتزلہ کا مسلک جو ہے، ان کا مذہب لوگوں میں مشہور ہونے لگا، تو علم الکلام میں فلسفہ داخل ہو گیا۔ یہاں تک تو بات واضح ہے کہ معتزلہ ان کی بنیاد علمی بھی تھی اور یہ فلاسفہ کے اصولوں سے بھی استفادہ کر رہے تھے۔ آگے بھی یہ آئے گا کہ فلسفہ یونانی زبان سے عربی میں کس طرح منتقل ہوا، ہمارے آئندہ کے اسباق میں اس پر بحث ہوگی انشاءاللہ۔ دوسرا فلسفہ، معتزلہ کا فلسفہ یا علم الکلام معتزلہ کا، یہ کیوں پھیلا؟ شاع مذہبهم فیما بین الناس، اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے پاس اقتدار آ گیا، یہ سیاست میں آ گئے، اقتدار میں آ گئے، تو ان کا مذہب پھیلنے، پھلنے اور پھولنے لگا، اور وہیں سے مامون رشید اور ان کے بعد جو لوگ آئے، ان کے جو تخت نشین ہوتے رہے، مامون رشید اور واثق باللہ وغیرہ، ان سب نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اہل سنت والجماعہ کے علماء کو بھی مجبور کرنے کی کوشش کی کہ آپ ہمارے مسلک پر آ جائیں۔ تو یہ معتزلی تھے، معتزلہ کے علم الکلام سے متاثر تھے،
انہوں نے معتزلہ کے مسلک کو پھیلانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا، اور اس کے بعد جب یہ ان کا دور ختم ہوا تو پھر مرجئہ کے اعتقاد رکھنے والے حکمران تخت پر جانشین، تخت پر براجمان ہوتے رہے. وشاع مذہبهم فيما بين الناس، یہاں تک بھی بات واضح ہے کہ ان کا مسلک اس طور پر پھیلا کہ ان کے پاس اقتدار آ گیا. الى ان قال الشیخ ابو الحسن الاشعری. ابو الحسن الاشعری ان کا پورا نام ہے علی بن اسماعیل بن اسحاق بن اسماعیل بن عبداللہ بن بلال بن ابو بردہ بن ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ. ابو الحسن تو آپ کی کنیت ہے، نام آپ کا علی ہے، آپ کے والد کا نام اسماعیل ہے، علی بن اسماعیل بن اسحاق، اور آپ کا نسب نامہ سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ و ارضاہ سے ملتا ہے. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ آپ بنو اشعر قبیلے میں سے تھے، اور یہ بنو اشعر یہ یمن کا قبیلہ تھا، اسی وجہ سے ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ اشعری کہلاتے ہیں، اور آپ سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کی اولاد اور ذریت میں سے ہیں. سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ یہ اونچے درجے کے صحابی ہیں، اور یہی ایک نسبت ہے امام ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ کو کہ اللہ نے ان کو بھی اس دین کی خدمت کے لیے قبول فرمایا، اور یقیناً آباء و اجداد کی نیک دعاؤں کا ثمرہ آپ بنے کہ اللہ نے آپ سے اہل سنت والجماعت کے مسلک کے احیاء اور دفاع کا کام آپ سے لیا. ابو علی الجبائی یہ آپ کے استاد بھی ہیں اور آپ کے ستیرے باپ بھی ہیں. ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ ان کے والد بچپن میں، یعنی علی بن اسماعیل، ان کے والد صاحب اسماعیل تھے، تو اسماعیل بن اسحاق یہ بچپن میں انتقال کر ابو الحسن الاشعری چھوٹے تھے کہ ان کے والد جو ہیں اسماعیل بن اسحاق وہ انتقال کر گئے، اور ابو الحسن علی بچے تھے. تو ان کی والدہ نے پھر ابو علی الجبائی سے شادی کی جو کہ معتزلی عقیدے اور نظریے کے تھے. تو ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ نے ابو علی الجبائی سے کسب فیض بھی کیا، پڑھا بھی، اور ان کی پرورش پائی، ان کی تربیت میں پروان چڑھتے رہے. ابو علی الجبائی یہ لکنت رکھتے تھے زبان میں، اور وہ فصاحت نہیں تھی جو ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ کو اللہ نے فصاحت عطا فرمائی. تو بارہا ایسا بھی ہوا کہ جہاں کہیں ابو علی الجبائی کو معتزلہ کے دفاع میں مناظرہ کرنا پڑتا تو وہاں پر وہ اپنی جگہ پر ابو الحسن الاشعری کو بھیج دیتے، اور امام اشعری ابو علی الجبائی کی نیابت میں جا کر وہاں پر مناظرہ لڑ کر آتے، اور بہت سے اہل سنت کو آپ نے جوابات بھی دیے اور مناظرہ بھی ہرایا. ابو الحسن الاشعری آپ کی پیدائش 260 ہجری میں ہے، اور انتقال آپ کا 330، ایک قول کے مطابق 333 ہجری میں ہوا. ابو علی الجبائی آپ کی وفات 303 ہجری میں ہوئی. ابو علی الجبائی 303 ہجری میں اس دار فانی سے کوچ فرما گئے، اور یہ جبا اور جبا تخفیفاً اور تشدیداً دونوں طرح یہ پڑھا جاتا ہے. تو امام ابو الحسن الاشعری نے ابو علی الجبائی سے بہت ساری چیزوں میں مناظرے کیے، اور جہاں پر آپ کو لگا کہ اہل سنہ والجماعہ کا مسلک مضبوط ہے، وہاں آپ نے کہا اپنے ابا جان سے کہ ابا یہاں پر ہمارا معتزلہ کا مسلک کمزور ہے، اہل سنہ کا مضبوط ہے. امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک قول نقل فرمایا ہے جہاں پر ان باپ بیٹے کا مناظرہ ہوا. اور بھی بہت سے مقامات ہیں، جیسے کہ امام اشعری رحمہ اللہ نے سوال کیا کہ ابا جان استاد محترم سے کہ اللہ تعالیٰ پر عاقل لفظ کا اطلاق کرنا کیسا ہے؟ ابو علی الجبائی نے کہا اللہ پر عاقل کا لفظ بولنا درست اس لیے صحیح نہیں ہے کہ عاقل یہ عقل الدابہ سے ہے، یعنی جانور کو باندھنا، تو اللہ تعالیٰ پر عاقل لفظ کا اطلاق کرنا درست نہیں ہے. ابو علی الجبائی نے کہا کہ ابو الحسن الاشعری نے کہا یہی وجہ اور یہ توجیہ تو لفظ حکمت میں بھی پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ پر حکیم کا لفظ بولا جاتا ہے، جبکہ حکیم یہ حکمت الدابہ سے ہے، یعنی جانور کو باندھنے کی رسی. تو جب اللہ تعالیٰ پر حکیم کا لفظ بولا جاتا ہے تو عاقل کا لفظ بولنا کیوں درست نہیں ہے؟ تو یہاں پر بھی ابو علی الجبائی خاموش ہو گئے، اور ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ نے کہا کہ ابا جان اس میں اہل سنہ والجماعہ کا موقف درست ہے کہ جو صفات ثابت ہوئی ہیں وہ ثابت کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو صفات ہیں یعنی اسماء اور صفات جو ہیں یہ توقیفی ہیں. اللہ تعالیٰ پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جو ہے وہ نقص کا اطلاق کرنا جائز نہیں ہے. جو صفات ثابت ہوئی ہیں ان کا اس بات کرنا چاہیے. اور ایک مناظرہ یہاں پر بھی بیان کیا گیا ہے کہ 3 بھائی تھے اور وہ تینوں مر گئے، ایک مطیع مرا.
دوسرا عاصی مرا، اور تیسرا بچپن میں نابالغ تھا کہ وہ دنیا سے انتقال کر گیا. تو ابو علی الجبائی نے کہا کہ جو مطیع مرا تو الاصلح للعباد یہ ہے کہ اس کو جنت ملے، اور جو عاصی مر گیا تو الاصلح للعباد یہی ہے کہ اس کو سزا ملے، یعاقب بالنار. اور جو صغیر مر گیا تو لا یثاب ولا یعاقب. تو امام اشعری نے کہا اگر یہ باتیں ہیں تو اگر تیسرا یہ کہے کہ اے میرے اللہ، آپ نے مجھے بچپن میں موت دی، مجھے بڑا ہونے نہیں دیا کہ میں آپ پر ایمان لا کر جنت میں چلا جاتا تاکہ مجھے بھی ثواب ملتا اور میں جنت کا حقدار بنتا. اب نہ بچپن میں مر گیا، نہ مجھے سزا مل رہی ہے، نہ مجھے نیک جزا مل رہی ہے، نہ میں جنت میں ہوں نہ جہنم میں ہوں، تو میں بڑا کیوں نہیں ہوا؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ ابو علی الجوائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جواب یہ ہوگا کہ آپ کے لیے الاصلح یہ تھا کہ آپ بچپن میں مر جائیں، چونکہ اگر آپ بڑے ہو جاتے تو آپ لعصیتا، آپ نافرمانی کرتے اور جہنم میں داخل ہوتے، تو آپ کے لیے بچپن میں مر جانا یہ زیادہ بہتر تھا. اس کے جواب میں امام اشعری نے کہا کہ اگر یہی بات دوسرا جو کافر مرا اور اس کو جہنم مل رہی ہے وہ کہے کہ آپ نے اے اللہ مجھے بچپن میں کیوں موت نہیں دی تاکہ میں آپ کی نافرمانی ہی نہ کرتا اور میں جہنم میں داخل بھی نہ ہوتا، اس پر آپ کا جواب اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ تو جبائی یہاں پر خاموش ہو گئے اور امام اشعری نے اپنا مذہب یہاں پر چھوڑ دیا. اور علماء لکھتے ہیں، سیر نگار لکھتے ہیں، صوالح نگار لکھتے ہیں کہ امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ 15 دن تک کمرے میں رہے، اعتکاف میں رہے، اور اعتکاف کرنے کے بعد مراقبے میں رہے اور باہر نکلے، علماء کو لوگوں کو جمع کیا اور ممبر پہ بیٹھ گئے اور کہا جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا تو وہ مجھے جان لے کہ میں ابو الحسن الاشعری ہوں اور میں معتزلہ کے مذہب سے اس طرح نکلتا ہوں جیسے میں اپنی اس قمیص سے نکل رہا ہوں. اور انہوں نے اپنی قمیص اتار دی. اتارنے کے بعد وہ اور ان کے پیروکار معتزلہ کی رائے کو باطل کرنے میں مشغول ہو گئے اور گھر گھر گئے اور ہر اس گھر پہ گئے جہاں آپ نے مناظر کیے تھے، وہاں جا کر آپ نے اہل سنہ کا دفاع کیا اور معتزلہ کی آراء کا ابطال کیا، اور جو ثابت ہوا قرآن و سنہ سے ان کو ثابت کرنے میں مشغول ہو گئے. اب یہاں پر دو ابحاث ہیں، ایک تو یہ کہ جو بچے بچپن میں مر جائیں، انتقال کر جائیں، اس کے متعلق اہل سنہ والجماعہ کا موقف کیا ہے. تو اس میں پہلی بحث تو یہ ہے کہ اگر مسلمان بچہ ہے تو اس میں دو مذہب ہیں. ایک قول تو یہ کہ مسلمانوں کے نابالغ بچے جنت میں جائیں گے، مسلمانوں کے فوت شدہ نابالغ بچے جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء. اور دوسرا حدیث شریف میں آتا ہے، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، کل مولود یولد فی الاسلام یا علی الفطرہ. اچھا یہ جو روایت ہے جو ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ہر بچہ اسلام میں مسلمان پیدا ہوتا ہے اور وہ جنت میں جائے گا شبعان ریانا، اور وہ سیراب بھی ہوگا، بھوکا بھی نہیں ہوگا، پیاسا بھی نہیں ہوگا. یقول وہ بچہ کہے گا یا ربی اے میرے اللہ اورد علی ابویہ، مجھ پر میرے والدین کو، مجھ پر میرے باپ کو لے آئیے تاکہ میں ان کا دیدار کر لوں، مجھ پر ان کو لے کر آئیے. تو ایک قول تو یہ کہ مسلمانوں کے بچے جنت میں جائیں گے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ مسلمانوں کے نابالغ بچے جو بچپن میں انتقال کر جائیں ان کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ بڑے ہو کر کیا کریں گے. اگر وہ بڑے ہو کے جنتی والے اعمال کرتے تو وہ جنت میں جائیں گے، اور اگر وہ بڑے ہو کر کچھ اور عمل کرتے تو ان کے اعمال کے مطابق ہی ان پر حشر ہوگا. لیکن یہ قول بہت کم علماء کا ہے اور جمہور کی رائے یہ نہیں ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت ہے، مسلم شریف میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انصاری بچے کے لیے آپ کو بلایا گیا، آپ گئے، نماز پڑھائی. اما عائشہ نے کہا یہ تو چڑیا ہے، جنت کی چڑیوں میں سے یہ ایک چڑیا ہے کہ یہ وہاں پر اڑے گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے جنتیوں کو بھی لکھ دیا اور جہنمیوں کو بھی لکھ دیا تھا جبکہ وہ اپنے آبا کی اسلاب میں تھے، پشت میں سے تھے. لیکن اس یعنی کہ ان کا حال اللہ پر ہے کہ وہ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، وہ بڑے ہو کر کیا کریں گے. یہ بعض علماء کی رائے ہے، جمہور کی رائے یہ نہیں ہے. اور اس حدیث کا جواب یہ دیا گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس روایت سے مراد یہ ہے کہ متعین شخص کے بارے میں، معین شخص کے بارے میں یہ کہنا کہ جنتی ہے جہنمی ہے یہ نہیں کہنا چاہیے. ہاں مطلقاً ایک نظریہ ہو تو اس نظریے کو ہم اس حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے. یہ حدیث شریف جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کو یا جہنمیوں کو لکھ دیا تھا جب وہ اپنے آبا کی اسلاب میں سے تھے، تو ہم کسی شخص کو معین کر کے نہیں کہہ سکتے.
باقی مسلمانوں کے بچے جنت میں ہی جائیں گے، جیسا قرآن کریم کی آیت بھی اس پر شاہد ہے۔ اور دوسرا، اگر بچے بچپن میں انتقال کر گئے اور وہ کافروں کے بچے ہیں، مشرکین کے بچے ہیں، تو اس میں 7 اقوال ہیں۔ جمہور کی رائے یہ ہے کہ وہ جنتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آپ نے جنت میں دیکھا، ان کے پاس لوگوں کی اولاد ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مشرکین کی اولاد بھی؟ آپ نے فرمایا وہ اولاد المشرکین، تو کافروں کے بچے بھی جنت میں جائیں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کافروں کے بچے جہنم میں جائیں گے، اور یہ بعض حضرات کی روایت مذہب ہے متفق علیہ، یہ روایت قول نہیں ہے۔ ان کا استدلال اس روایت سے ہے کہ الوائدۃ والموعودۃ فی النار۔ اس کا جواب یہ دیا گیا یہاں پر موعودہ سے مراد موعودۃ لہما، یعنی ماں مراد ہے، وہ بچہ جو دفن کر دیا بچہ مراد نہیں ہے بلکہ ان کی ماں مراد ہے، یہاں پر یہ ایک توجیہ کی گئی ہے۔ اور تیسرا قول کافر بچوں کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا علم اللہ تعالیٰ پر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیجیں یا جہنم میں بھیجیں اللہ کو بہتر معلوم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ اعلم بما كانوا عاملین بہ۔ چوتھا قول یہ کہ وہ اہل جنت کے خادم ہوں گے، جبکہ پانچواں قول یہ ہے کہ وہ اعراف میں ہوں گے، اور یہی ابو علی الجبائی کا بھی یہ مختار مذہب تھا۔ اور چھٹا قول یہ کہ ادلہ متعارض ہیں، لہذا اس میں ہمیں سکوت کرنا چاہیے، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مختار قول تھا۔ اور ساتواں قول اہل بدعت کا ہے کہ کافروں کے بچوں کو مٹی بنا دیا جائے گا، نہ وہ جنت میں ہوں گے نہ وہ جہنم میں ہوں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔